امریکہ تاثر کی جنگ کیوں ہار رہا ہے جبکہ اس کے انٹرسیپٹر ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ناکامی کی 2 ویڈیوز کامیابی کی 100 ویڈیوز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ 28 فروری 2026 2 ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ پہلی ویڈیو العدید ایئر بیس قطر، ایک پیٹریاٹ بیٹری فائر پڑتی ہے، ایرانی میزائل مسلسل آگے بڑھتے ہیں، تصادم آد کیپشن پیٹریاٹ دفاعی نظام ایرانی میزائل کو روکنے میں ناکام۔ دوسری ویڈیو تل ابیب کا سکائی لائن، 2 دھوئیں کی لکیریں نیچے اترتی ہیں، زمین پر 2 دھماکے ہوتے ہیں، کیپشن ایرانی میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کو توڑ کر گزر گئے۔ فوجی ساخت کا ڈھانچہ 30 سیکنڈ کی کلپس میں بکھر رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی میزائل دفاعی نظام کبھی صرف وار ہیڈز کو روکنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اسے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر دینے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ مخالفین کو یہ یقین دلا کر حملے سے روکا جا سکے کہ حملہ بے سود ہے، اتحادیوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ تحفظ مکمل ہے، اور $40 ارب کے بجٹ کو تکنیکی برتری دکھا کر جائز قرار دیا جا سکے۔ اس تاثر کے لیے خاموشی ضروری ہے، اس کے لیے ناکامی کا نہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب میزائل دفاعی نظام سے نکل جائیں تو وہ نظر نہ آئیں، ریکارڈ نہ ہوں اور شیئر نہ کیے جائیں۔ اسمارٹ فون کے دور نے اس ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ہر عام شہری جس کے پاس کیمرہ ہے ایک انٹیلیجنس اثاثہ بن چکا ہے۔ شہر کے مرکز میں ہر دھماکہ سرکاری بیانات سے پہلے ویڈیو بنوا دیتا ہے۔ ہر ناکام روک تھام کو دستاویزی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے اور الگورتھم کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ترجمان بیانیہ ترتیب دے سکیں۔ العبید اور تل ابیب سے آنے والی دونوں ویڈیوز اسٹریٹجک شکست نہیں دکھاتی، وہ اسٹریٹجک شرمندگی دکھاتی ہیں، اور اتحادوں کی منڈی میں شرمندگی ہی شکست ہے۔ ایران کو جیتنے کے لیے اپنے میزائلوں سے امریکی اڈے یا اسرائیلی شہر تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف یہ چاہیے کہ اس کے میزائلوں کو دنیا کے سامنے وہ چیز تباہ کرتے یا تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا جائے جسے ناقابل تسخیر کہا گیا تھا۔ العدید میں پیٹریاٹ سسٹم کئی دہائیوں کی مارکیٹنگ کی نمائندگی کرتا ہے، جو جنگ میں آزمایا گیا 90% کامیابی کی شرح، دنیا کا سب سے جدید فضائی دفاعی نظام۔ ناکامی کی ایک ویڈیو اس بیانیے کو اتنی مؤثر طریقے سے توڑ دیتی ہے جتنی کہ 100 کامیاب روک تھامیں اسے مضبوط نہیں کر سکتی۔ ناظر فیصد نہیں گنتا، ناظر وہاں دھواں دیکھتا ہے جہاں خاموشی ہونی چاہیے تھی۔ یہ تکنیکی برتری کی کمزوری ہے، یہ کمال کا وعدہ کرتی ہے اور کمال میں خامی کی نمائش برداشت نہیں ہوتی۔ ایران کے میزائل درستگی کے آلات نہیں ہیں، یہ تاثر کے آلات ہے۔ ہر لانچ امریکی ساخت کا براہ راست عملی امتحان ہے۔ ہر دراندازی جو دستاویزی شیئر کی گئی اور یاد رکھی گئی ہو، اس بات کا ثبوت ہے کہ محافظ حفاظت نہیں کر سکتا۔ نقصان ثانوی ہے، شک بنیادی ہے۔ یہ امریکی اور اسرائیلی نقصان کیوں ہیں، ایران کا کیوں نہیں؟ کیونکہ ایران نے کبھی ناقابل شکست ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے فضائی دفاعی نظام اس جنگ کے آغاز سے پہلے ہی منظم طریقے سے ختم کر دیے گئے تھے۔ S-300 تباہ کیے گئے، ریڈار اندھے کر دیے گئے، کمانڈ سینٹرز کاٹ دیے گئے۔ ایرانی ناکامی پہلے سے ہی شامل، متوقع اور قبول شدہ تھی۔ امریکی اور اسرائیلی ناکامی شامل نہیں تھی۔ علاقائی سلامتی کا ڈھانچہ امریکی ضمانتوں پر قائم ہے۔ خلیجی بادشاہتیں امریکی فوجی اڈے اس لیے نہیں رکھتیں کہ وہ امریکی فوجیوں سے محبت کرتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ امریکی ٹیکنالوجی ہی انہیں زندہ رکھتی ہے۔ جب وہ ٹیکنالوجی کیمرے پر ناکام ہو جائے تو ضمانت مشروط ہو جاتی ہے، تحفظ ایک امکان بن جاتا ہے، اتحاد قابل گفت و شنید ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے براہ راست دیکھا کہ العدید کا پیٹریاٹ نظام ناکام ہو گیا۔ انہوں نے حساب لگایا، اگر قطر کے امریکی دفاع میں رخنہ آ سکتا ہے تو ہمارے دفاع میں بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تل ابیب کا ایرو سسٹم دباؤ میں آ گیا۔ انہوں نے نتیجہ نکالا، اگر اسرائیل کی کثیر پرتوں والی ڈھال 800 میزائلوں کے سامنے ٹوٹ سکتی ہے تو ہماری ایک پرت والی حفاظت اسی میزائلوں میں ہی بیٹھ جائے گی۔ یہ ویڈیوز فوجی انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ مارکیٹ کے اشارے ہیں، اور امریکی سلامتی کی ضمانتوں کی مارکیٹ گر رہی ہے۔ ہر وہ $4.3 ملین کا پیٹریاٹ میزائل جو $5 لاکھ کے ایرانی میزائل کو نہ روک سکے، صرف پیسہ ہی ضائع نہیں کرتا، یہ ساکھ بھی ضائع کرتا ہے۔ دنیا کو میزائل دفاع کو کم لاگت والا روک تھام کے طور پر بیچا گیا تھا۔ تعمیر کرنا مہنگا ضرور ہے، لیکن جنگ سے سستا ہے۔ ویڈیوز حقیقت کو بے نقاب کرتی ہیں، تعمیر میں مہنگا، چلانے میں مہنگا اور جیتنے کے لیے ناکافی۔ یہ اسٹریٹجک شکست ہے جو عارضی پریشانی کے بھیس میں چھپی ہوئی ہے۔ امریکہ اپنے انٹرسیپٹرز کو بدل دے گا، کانگریس مزید اربوں ڈالر منظور کرے گی، پیداوار کی رفتار تیز ہو جائے گی، لیکن ناقابل تسخیر ہونے کی شہرت جو ایک بار کھو جائے بجٹ کی منظوری سے دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگلی خلیجی ریاست جو امریکی تحفظ پر غور کرے گی وہ العدید کو ضرور یاد رکھے گی۔ اگلا ایشیائی اتحادی جو چینی دباؤ کا سامنا کرے گا وہ تل ابیب کو یاد رکھے گا۔ روک تھام کا نظام نفسیاتی تھا اور اب نفسیات بدل چکی ہے۔
امریکی اسٹریٹجک منصوبہ بندی نے یہ کیوں فرض کیا کہ ناکامی پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ میزائل دفاع کا نظام پری ڈیجیٹل جنگ کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں سرکاری بیانات بیانیہ کنٹرول کرتے تھے، جہاں خفیہ جائزے لیکیج ریٹس کو چھپاتے تھے، جہاں اتحادی بغیر ثبوت مانگے یقین دانیوں کو قبول کرتے تھے۔ وہ نظام اب متروک ہو چکا ہے۔ ایران نے اس عدم توازن کو سمجھ لیا تھا۔ اسے انٹرسیپشن کے حساب میں جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے فوٹیج کی معیشت میں جیتنا ہے۔ ہر داغا گیا میزائل ایک لاٹری ٹکٹ ہے، زیادہ تر تباہ ہو جائیں گے، کچھ لیک ہو جائیں گے، چندے کو لیک ہوتے ہوئے فلمایا جائے گا، اور وہ چند ویڈیوز کسی بھی وار ہیڈ سے زیادہ دور تک جائیں گی، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، ٹویٹر کے ذریعے ریاض، ٹوکیو، برلن، تائپے کے پالیسی سازوں کے ذہنوں تک پہنچیں گی۔ الحدید اور تل ابیب کی دونوں ویڈیوز آپریشنل ناکامیاں نہیں ہیں، یہ اسٹریٹجک ہتھیار ہیں جو ان میزائلوں سے زیادہ طاقتور ہیں جنہیں یہ دکھاتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بادشاہ کی ڈھال میں سوراخ ہیں، اور جب یہ ثبوت گردش کرنے لگتا ہے تو روک تھام کی سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ مکمل نظر آنے والے دور میں بڑے پیمانے پر حملوں سے دفاع کرنے کی ناگزیر قیمت ہے، یا یہ اس نظام کی تباہ کن ناکامی ہے جس نے کمال کا وعدہ کیا تھا اور امکانات پر چھوڑ دیا؟ اپنے خیالات نیچے شیئر کریں۔